یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے اور میں ہوں ایز اے ریڈر عامر شہانی۔ کتاب کامیاب زندگی پارٹ 3۔ بربادی اور تباہی کے اسباب میں سے تیسرا سبب سستی اور کوتاہی۔ غالباً اکثریت سستی اور کوتاہی میں مبتلا ہوتی ہے، جس میں نہ انسان کوئی کوشش اور محنت کرتا ہے اور نہ ہی اسے تھکاوٹ ہوتی ہے۔ آرزوؤں کی یہ دنیا کام چوری کا بہترین راستہ ہے۔ کیا انسان کو محنت و مشقت اور کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ درست ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ سستی اور کوتاہی کا لازمی نتیجہ بدبختی، ناکامی اور بربادی ہے۔ اس کا مکمل یقین حاصل کرنے کے لیے معاشرے کے پریشان حال افراد کا مشاہدہ کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ سست اور کاہل افراد ہی اس انجام کو پہنچتے ہیں۔ سستی دو چیزوں کا لازمی سبب ہے: الف حقوق کی پامالی، با مقاصد زندگی میں ناکامی۔ الف حقوق کی پامالی۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہنا پڑتا ہے، اور کوتاہی کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ انسان کو حرکت و عمل اور عزم و ارادے سے دور لے جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان کسلتا لم تعد حقا، اگر تم نے سستی دکھائی تو تمہارا حق ہرگز ادا نہیں کیا جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے: من اطاع التوانی ضیع الحقوق۔ جس نے سستی کی راہ اختیار کی، اس نے اپنے حقوق ضائع کر دیے۔ با مقاصد زندگی میں ناکامی۔ سستی اور کوتاہی کے نتیجے میں زندگی کے مقاصد کے حصول میں ناکام رہنا بھی ایک فطری بات ہے، کیونکہ زندگی کے مقاصد اتفاقاً یا معجزات سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کام سے جی چرانے والے کی امید و آرزو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: وائے ہو اس سکون کی سعادت پر جو سستی و کوتاہی کے نتیجے میں حاصل ہو۔ اور اس کا انجام کیا ہے؟ ندامت و شرمندگی جو ہر بیکار اور سست انسان کا مقدر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من اطاع التوانی احاطت بہ الندامہ۔ جو سست روی اختیار کرے گا، ندامت و پشیمانی اسے گھیر لے گی۔ لہٰذا سستی اور بیکاری سے نجات پانے کے لیے ہمیشہ راہ عمل پر گامزن رہیے، اور جب بھی آپ سستی اور کوتاہی کا غلبہ ہو، آپ عمل و حرکت سے اس کا مقابلہ کیجیے اور ناکامی کے ان عوامل سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیے۔ تباہی و بربادی کے اسباب میں سے چوتھا سبب اضطراب اور پریشانی۔ اضطراب اور پریشانی طبیعت انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور اسے ناکامی سے دوچار کر دیتی ہے۔ پیچیدگیوں اور مشکلات کا لامتناہی سلسلہ انسان کے لیے پریشانی لاتا ہے، اور یہ پریشانی کئی لا علاج نفسیاتی امراض مثلاً ارتکاب جرم، پاگل پن اور خودکشی وغیرہ کا سبب بن جاتی ہے۔ ان سب پیچیدگیوں کا اہم سبب اور جڑ یہی پریشانی اور اضطراب ہے۔ اگر آپ اس سے متفق ہیں تو یقین حاصل کرنے کے لیے ماہرین اور دانشوروں کی تفصیل سے لکھی گئی نفسیاتی و طبیعیاتی کتب کا مطالعہ کیجیے۔ ایک مشہور امریکی ہسپتال کا ماہر امراض اخوان مائع امراض پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے: امریکہ کے ہسپتالوں میں مریضوں کی نصف سے زیادہ تعداد فریب خوردہ اعصابی مریضوں کی ہے، نہ کہ جسمانی مریضوں کی۔ اس کا مزید کہنا ہے: اکثر خطرناک اور مہلک بیماریوں کا سبب پریشانی ہے۔ ان بیماریوں میں سے چند یہ ہیں: نظام ہضم کی خرابی، معدے کی جلن، خشکی اور امراض قلب وغیرہ۔ مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر الیکسس کارل اس بات پر زور دیتا ہے کہ کام کرنے والے جو ملازم یا مزدور پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کرتے، وہ جلد مر جاتے ہیں۔ ارتکاب جرم کے بارے میں بھی ماہرین کا نظریہ یہی ہے کہ دنیا میں اکثر جرائم اور بھیانک وارداتیں اسی پریشانی کا نتیجہ ہیں، جس کا اصل سرچشمہ مغربی تہذیب و تمدن ہے۔ جنون کے بارے میں بھی اکثر ماہرین کی رائے یہی ہے۔ امریکہ کے ہر 20 افراد میں سے ایک فرد نفسیاتی امراض کا علاج کراتے کراتے موت کی نیند سو جائے گا۔
اس سے بھی زیادہ تلخ تجربہ یہ ہے کہ ہر 7 افراد میں سے ایک فرد ذہنی پریشانی کی وجہ سے فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، اور یہ ایک سزا سمجھی جاتی ہے جو اسے ذہنی اور نفسیاتی مریض بننے کے نتیجے میں جھیلنی پڑتی ہے۔ حالانکہ جسمانی طور پر وہ بالکل تندرست دکھائی دیتا ہے، لیکن پریشانی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خودکشی پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پریشانی اور بے چینی کی وجہ سے خودکشی کرنے والوں کی تعداد مختلف امراض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ پریشانی سے کیسے بچا جائے؟ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ انسان کو پریشان ہونے کی کیا سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ بس ہمیں پریشانی اور اضطراب کی کیفیت سے نکل آنا چاہیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ضروری ہے۔ لیکن کیسے؟ اس سوال کے جواب کے لیے پریشانی کے اہم اسباب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پریشانی کو دعوت دینے والے اسباب و عوامل 4 ہیں، اور یہی اسباب پریشانی کے اجزائے ترکیبی شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بار بار ماضی کو یاد کرتے ہوئے اپنی سوچ اور فکر کو ماضی پر ہی مرکوز رکھنا۔ نمبر 2، مستقبل جو ابھی آیا ہی نہیں اس کے فکر و وہم کا شکار ہونا۔ نمبر 3، نفسیاتی امراض۔ نمبر 4، زندگی میں پیش آنے والی مشکلات و مسائل۔ اس سے پہلے کہ مذکورہ عوامل سے پیدا ہونے والی پریشانی اور اضطراب سے چھٹکارا پانے اور اس کے علاج کے لیے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کا ذکر کروں، 2 چیزوں کا بیان ضروری ہے۔ نمبر 1، پریشانی انسانی طبیعت کے اوصاف میں سے ہے۔ یہ ہر انسان میں پائی جانے والی ذاتی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان پریشانی اور اضطراب کا صحیح علاج کیے بغیر اس سے نہیں بچ سکتا۔ غرض یہ کہ پریشانی انسان کے ذاتی اور فطری امراض میں سے ہے۔ نمبر 2، جس طرح کوئی انسان اس مرض سے نہیں بچ سکتا، اسی طرح اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی معجزے یا کرامت کا سہارا لینا بھی ممکن نہیں ہے، اور خود بخود یا اتفاقیہ نجات پانے کا تصور درست نہیں ہے۔ پس انسان خواہ وہ کسی بھی ماحول میں پلا ہو، اپنے عزم اور قوت ارادی سے پریشانی پر غالب آ سکتا ہے، اور پریشانی کے خاتمے کے لیے قوت ارادی کو مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان جتنی زیادہ اور مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوگا، اتنا ہی زیادہ پریشانی اور اضطراب کو اپنے سے دور رکھے گا۔ اسی لیے قدرت نے انسان کو اتنی قوت ارادی عطا فرمائی ہے جتنی اس کے لیے ضروری ہے۔ اب ہمیں پریشانی کا علاج تلاش کرنا ہے۔ پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ماہرین نے جو نفسیاتی اور جسمانی علاج تجویز کیے ہیں وہ کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کی جڑیں ان کی رسائی سے زیادہ گہری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں صرف جزوی مقاصد کی حد تک قدم اٹھایا گیا اور اس کے مکمل خاتمے کے لیے کبھی کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ نفسیاتی ماہرین صرف اس کے ظاہری عوامل کے خاتمے پر اکتفا کرتے ہیں، جس سے وقتی اور فوری علاج تو ہو جاتا ہے، لیکن عموماً دیر پا اور زیادہ مفید نہیں ہوتا، اور اس مرض کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو ہمارا اصل مقصد ہے، کوئی ماہر ہمارے کام نہیں آ سکا۔ انسان کی زندگی سے پریشانی کے ہمیشہ کے لیے خاتمے اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا صرف ایک طریقہ اور علاج ہے۔ یہ علاج تجویز کرنے والا حکیم طبیعت انسان کا علیم بھی ہے۔ یہ طبیب علیم و حکیم اسلام ہے، جس میں پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کیسے؟ مذکورہ 3 اسباب، یعنی نمبر 1، ماضی پر حسرت و یاس، نمبر 2، مستقبل کے اوہام و تفکرات، اور نمبر 3، نفسیاتی امراض، حب دنیا کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اور ان 3 اقسام کی پریشانیوں کا واحد علاج یہی ہے کہ دنیا میں زہد و پرہیزگاری اختیار کی جائے۔ ماضی پر حسرت و یاس کی وجہ سے پیدا ہونے والی پریشانی سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں، اخروی زندگی کی طرف جن کا رجحان دوسروں سے زیادہ ہو۔ لیکن کیسے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کی وضاحت کریں کہ پریشانی کا علاج زہد و تقوی سے کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ علاج پریشانی کے پہلے 3 عوامل، یعنی ماضی پر حسرت و یاس، مستقبل کے اوہام و تفکرات، اور نفسیاتی امراض کا عمومی علاج ہے۔ کاروبار میں نقصان، امتحان میں ناکامی، اور انتخابات ہارنے وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی
تمام پریشانیوں کا واحد علاج زہد و تقوی میں پوشیدہ ہے۔ اس طرح نفسیاتی امراض اور کمزوریاں مثلا حسد، بغض، کینہ اور جذبہ انتقام وغیرہ کا علاج بھی زہد و تقوی ہی ہے۔ لیکن پریشانی دور کرنے کے یہ آسان اور زود اثر طریقہ علاج اپنانے سے پہلے ان 3 نکات کی طرف توجہ دیجیے۔ نمبر 1، زہد و تقوی سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، زہد و تقوی پریشانی کو کیسے دور کرتا ہے؟ نمبر 3، اس دنیا میں زہد اختیار کرنا کیسے ممکن ہے؟ پہلا مفہوم، زہد و تقوی سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں کا وہم ہے کہ زہد سے مراد رہبانیت اور گوشہ نشینی ہے، دنیا سے الگ تھلگ جنگلوں، غاروں اور پہاڑوں میں زندگی بسر کرنا اور ہر قسم کا رشتہ ناتا منقطع کر لینا ہے۔ لیکن یہ تصور ہرگز صحیح نہیں، کسی وقت اور کسی بھی جگہ درست نہیں ہے۔ زہد کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی تمام آرزوؤں اور خواہشات کو اس دنیاوی زندگی کی بجائے اخروی زندگی کے لیے اٹھا رکھے، جہاں ہر شخص نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ بالفاظ دیگر، انسان کی تمام تر محنت و کوشش اخروی زندگی میں عروج اور بلندی کے حصول کے لیے ہو، اور وہ ٹھان لے کہ وہ دنیا کی کسی چیز پر رنجیدہ اور غمگین نہیں ہوگا، خواہ اسے اس دنیا سے رخصت ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لیسا زہد فی الدنیا اضاعت المال و تحریم الحلال، بل الزہد فی الدنیا اللہ تکون بما فی یدک آسکم منک بما عند اللہ، یعنی الجنہ۔ زہد سے مراد یہ نہیں ہے کہ مال ضائع کر دیں، حلال کو حرام قرار دیں، بلکہ زہد سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اس کی بجائے تجھے اس پر زیادہ اعتماد ہو جو تیرے خالق کے پاس ہے، یعنی جنت۔ انسان جب دنیا پر قطعاً بھروسہ نہ کرے گا تو فطری امر ہے کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ آئے یا نہ آئے وہ رنجیدہ اور پریشان نہیں ہوگا، اور جو کچھ اسے میسر آ جائے اس پر خوش بھی نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قد حد اللہ ذالک فی کتابہ فقال لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ بے شک اللہ نے اپنی کتاب میں اس کی حد مقرر کر دی ہے اور فرمایا ہے کہ کسی چیز کے چھن جانے پر افسوس نہ کرو، اور جو چیز تمہیں مل جائے اس پر خوش نہ ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ زہد اور تقوی پریشانی کو کیسے دور کرتا ہے؟ دنیا میں زہد و تقوی اختیار کرنے سے نہ صرف پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے بلکہ ہر قسم کی ہوا و ہوس، شہوت، ناقابل تلافی جرائم اور گناہان کبیرہ سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ان حب الدنیا راس کل خطیہ، بے شک دنیا کی محبت تمام غلطیوں کا سرچشمہ ہے۔ پس قاتل جب ارتکاب جرم کرتا ہے اور چور جب چوری کرتا ہے یا کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو یہ تمام جرائم وہ صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، صرف دنیا کمانے یا دنیا میں جاہ و جلال کے حصول کے لیے لوگ جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے اگر یہ لوگ دنیاوی مال اور عزت کو اہمیت نہ دیں اور دنیاوی شان و شوکت سے فریب نہ کھائیں تو کیا پھر بھی یہ معاشرے کے لیے ناصور ہوں گے اور پھر بھی جرائم کا ارتکاب کریں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اب ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیاوی جاہ و حشمت اور دولت انہیں فریب نہیں دے سکتی، لہذا ان جرائم اور غلطیوں کے مرتکب ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح دنیا کی اہمیت ختم ہونے کی وجہ سے ماضی پر افسوس اور مستقبل کی پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو ماضی پر افسوس کرنے اور مستقبل کے لیے پریشان ہونے کا کوئی سبب باقی نہیں رہتا۔ اگر کسی کروڑ پتی سے ایک روپیہ گم ہو جائے تو کیا وہ پریشان ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے جو لوگ دنیا میں زہد و تقوی کے مالک ہوتے ہیں اور ہمہ وقت آخرت کے لیے جد و جہد میں مشغول رہتے ہیں، ان کی نظر میں دنیا آخرت کے مقابلے میں سمندر کے سامنے ایک قطرے کی مانند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں ہاتھ یا انگلی ڈال کر نکالو تو دیکھو کہ اس کے ساتھ کیا باہر نکلا ہے، یعنی قطرہ برابر رطوبت بھی ساتھ نہیں آتی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ماضی پر رنجیدہ اور محزون اور مستقبل کے لیے پریشان ہونا بے معنی ہے۔ لیکن زہد و تقوی سے پریشانی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے کہ جو نفسیاتی امراض میں سے ہے؟ بلا شبہ
کینہ، حسد اور لالچ وغیرہ پریشانی کے طبیعی اسباب ہیں۔ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو ان امراض و اسباب کا سر چشمہ بھی حب دنیا ہی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ دنیاوی فائدے کے لیے ہی کرتا ہے۔ اگر دنیاوی جاہ و جلال، عزت اور مال کی اہمیت اس کے دل سے جاتی رہے تو یہ چیزیں اس کے لیے بے قدر و قیمت ہو جائیں گی، اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والا حسد بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح حرص و طمع کے خاتمے کے ساتھ ساتھ انتقام کی آگ بھی بجھ جائے گی، اس طرح بقیہ امور بھی۔ اس بات کو اگر آپ تجربے کی کسوٹی پر رکھیں گے تو 100% واقعی اور درست پائیں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں زہد و تقوی کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ بالفاظ دیگر، زہد و تقوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم موت کا تھوڑا سا خیال رکھیں، اس دنیا کے فنا ہو جانے کا تصور ذہن میں لائیں، قبر کی ہولناک تاریکی اور تنہائی کو یاد کریں، قیامت میں ہونے والے حساب کا تصور مٹنے نہ دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن كَانَتِ الدُّنْيَا زَائِلَةً فَالطَّمَانِينَةُ إِلَيْهَا لِمَاذَا؟ اگر دنیا فانی ہے تو اس میں اطمینان کیسا؟ حقیقت کو پیش نظر رکھیں، اگر اس فانی دنیا پر اطمینان حاصل نہیں کیا جا سکتا تو کوئی اس کی پرستش اور اس کے لیے کام کیوں کرے؟ کیا یہ دنیا ان چیزوں کی مستحق ہے؟ اگر انسان سب سے بڑی سلطنت، دولت یا اعلیٰ دنیاوی مقام حاصل کر بھی لے تو کیا یہ سب اس کے پاس ہمیشہ رہے گا یا وہ ان چیزوں کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر ہم ان کے لیے پریشان اور غمگین کیوں ہوں؟ بغض اور کینہ دل میں کیوں رکھیں؟ حسد کی آگ میں کیوں جلیں؟ غور کیجئے، رنج و الم، حزن و یاس اور پریشانیوں سے مقابلے کے لیے دنیا کی فنا اور انسان کی موت پر معمولی سا غور و فکر بھی کافی ہے۔ فرض کیجئے آپ کا بیٹا یا والدین یا کوئی عزیز آپ سے جدا ہو جاتا ہے، اس حادثے پر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً آپ کو بہت دکھ ہوگا، آپ کی نیند اڑ جائے گی، آرام و سکون چھن جائے گا، پریشانی اور اضطراب سے آپ کا جسم لاغر ہو جائے گا، کھانا پینا بھول جائیں گے، اور ممکن ہے آخر کار ذہنی توازن کھو بیٹھیں یا کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن ایک چیز آپ کو اصل حالت پر واپس لا سکتی ہے، اور وہ ہے موت کا خیال، موت کی یاد۔ صرف موت کی یاد دہانی اور یہ سوچ آپ کے ذہنی توازن کو برقرار اور پریشانی سے بچائے رکھ سکتی ہے کہ ہر انسان کا انجام زوال اور فنا ہے۔ دنیا کا یہ قانون ہر ایک پر لاگو ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، ما ذکر الموت احد الا زہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرنے والے کے علاوہ کوئی بھی موت کا ذکر نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذکروا حادم اللذات، فقیل وما ہوا یا رسول اللہ؟ فقال الموت، فما ذکرہ عبد علی الحقیقت فی سعۃ الا ضاقت علیہ الدنیا ولا فی شدۃ الا تسعت علیہ۔ فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی کو یاد کرو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا، موت۔ جس نے دنیاوی وسعت اور فراہمی رزق کے لیے حقیقتاً اسے یاد کیا تو دنیا اس کے لیے تنگ ہو گئی، اور جس نے دنیاوی سختی و شدت میں اسے یاد کیا تو دنیا اس کے لیے وسیع ہو گئی۔ اپنے پیارے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے دنیا سے رحلت کر جانے پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا موقف ملاحظہ فرمائیں۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی تجہیز و تکفین کے بعد آپ اپنے اصحاب کے مجمع میں سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے لوگو، یہ دنیا دار فنا ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں بلکہ چلے جانا ہے۔ یہ ایسی جدائی کی آگ ہے جو بجھائی نہیں جا سکتی، ایسی تکلیف ہے جسے دور نہیں کیا جا سکتا، اور لوگوں میں افضل وہ ہے جو زیادہ صبر کرے اور اپنا ذہنی توازن برقرار رکھے۔ جو اپنے بھائی پر نہ روئے، اس کا بھائی اس پر روئے گا۔ جس نے بیٹے کو آگے نہیں کیا، اسے خود پہلے جانا ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام نے ابو خراش حضلی کا مرثیہ جو اس نے اپنے بھائی پر پڑھا تھا بطور مثال پیش کیا، تو یہ گمان نہ کر کہ میں نے تجھے بھلا دیا ہے، میں تیرا عہد نہیں بھولا، لیکن اے میرے ماں جائے، میرا صبر
اعلیٰ ہے۔ لہٰذا مصائب کو بآسانی جھیلنے، پریشانی کے خاتمے، ارتکاب جرم اور گناہوں سے بچنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کیجیے۔ اکثروا ذکر موتن و یوم خروجکم من القبور و قیامکم بین یدی اللہ عز وجل تہون علیکم المصائب۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، اس دن کو یاد کرو جس دن تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا اور اللہ عز و جل کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ تم پر سختیاں آسان ہو جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، موت کی یاد شہوانی لذتوں کو دل سے مٹا اور غفلت کا قلع کما کر دیتی ہے۔ اللہ کے وعدے سے دل مضبوط کرتی ہے، طبیعت کو نرم، ہوا و ہوس کو ختم اور لالچ و حرص کی آگ بجھا کر دنیا کو حقیر بنا دیتی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہے جس میں آپ نے فرمایا، ایک لمحے کی سوچ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو۔ حضرت داؤد علیہ السلام، کیا آپ نے کبھی کسی غلطی یا گناہ کی جرات کی؟ حضرت حزقیل، نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، خدا کی خالص عبادت کے ساتھ کیا آپ میں کبھی خود پسندی بھی شامل ہوئی؟ حضرت حزقیل علیہ السلام، نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، کیا آپ کا رجحان کبھی دنیا کی طرف بھی ہوا؟ کبھی اس کی لذتوں اور شہوتوں سے لطف اندوز ہونے کی خواہش پیدا ہوئی ہے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام، شاید کبھی ایسا ہوتا ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام، اس وقت میں اس گھاٹی میں جا کر جو کچھ اس میں ہے اس سے عبرت حاصل کرتا ہوں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اس گھاٹی میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ لوہے کی ایک چادر پر ایک بوسیدہ انسانی کھوپڑی پڑی ہے، اس کے قریب غبار آلود اور بدلی ہوئی رنگت کی انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اور ایک تختی پر کنندہ ہے، میں فلاں بادشاہ ہوں، میں نے 1000 سال حکومت کی اور 1000 شہر تعمیر کروائے، اب یہ وقت ہے کہ زمین کی مٹی میرا فرش، پتھر میرا تکیہ و نگہبان اور سانپ میرے پڑوسی ہیں۔ جس نے میرا مشاہدہ کیا ہے وہ دنیا سے فریب نہ کھائے۔ اس لیے کہ ماضی کے تعصب، مستقبل کے خوف، نفسیاتی امراض اور پریشانی اور اضطراب سے محفوظ رہنے کے لیے موت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دنیا کے فنا ہونے، قبر کی ہولناکی اور قیامت کے وحشتناک مناظر نہیں بھولنے چاہیے۔ اب یہ کہ نئی صورتحال، اچانک ٹوٹ پڑنے والے مصائب کی وجہ سے پیدا ہونے والی پریشانی سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ مثلا کسی کا کوئی عزیز وفات پا جاتا ہے، کوئی اجتماعی بدبختی کا شکار اور کوئی کسی شدید مرض میں مبتلا، اور کوئی فقیر و محتاج ہو جاتا ہے، اور کسی کو جیل کی کوٹھڑی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، یا کوئی کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مصائب اور تکالیف جو کسی نئی صورتحال کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، انسان کی پریشانی کی بنیاد بنتی ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ اس قسم کی پریشانیوں سے کیسے نجات پائی جائے؟ معمولی سے سوچ بچار کے ذریعے اس قسم کی ہنگامی مشکلات سے پیدا ہونے والی پریشانیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس طرح کے جو مشکل یا تکلیف آپ کو درپیش ہے اس کا تجزیہ کیجئے اور یہ دیکھیے کہ آیا یہ قابل حل ہے یا نہیں۔ اگر جواب مثبت ہے تو اس کا حل تلاش کیجئے، پریشانی کو اپنے اعصاب پر مسلط نہ ہونے دیجئے اور اپنا اعتماد بحال رکھیے۔ اگر جواب نفی میں ہے تو تقدیر کے فیصلے کو بخوشی تسلیم کر لیجئے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، مل جزء مما لا بد منہ، جس کو جھیلنا یقینی اور لازمی ہو وہ غم نہیں ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الْخَوْفِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَأَيْنَ الْمَهْرَبُ مِمَّا هُوَ کائن۔ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے تم خود مددگار ہو، جو موجود ہے اس سے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا داؤد ترید و ارید ولا یکون الا ما ارید۔ اے داؤد، آپ بھی خواہش رکھتے ہیں اور میں بھی، مگر ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یعنی آپ بھی ارادہ رکھتے ہیں اور میں بھی، مگر ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کر لے تو فائدے میں رہتا ہے۔ قدرت کے فیصلے پر راضی ہونا انسان کو بڑے بڑے نفسیاتی امراض اور پریشانیوں سے جو گناہ آلود اور پیچیدہ مسائل و مشکلات سے جنم لیتی ہیں دور رکھتا ہے۔
جس طرح قدرت کے حتمی فیصلے کو قبول نہ کر کے رنج و علم کو دعوت دینے سے تقدیر الہی نہیں بدلتی، اسی طرح خدائی فیصلے کو مان لینے سے انسان کی تنزلی ضروری نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے یہ تکلیف اس کے لیے رحمت کا سبب بن جائے۔ پھر ہم پریشانیوں کو اپنے کاموں میں دخل انداز کیوں ہونے دیں؟ کیا ہم اپنے لیے بد نصیبی و بدبختی چاہتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پریشانیوں کو بھول جائیے۔ نتیجہ: خلاصہ یہ ہے کہ ہر قسم کی پریشانی اور بے چینی سے نجات کے لیے ہمیں درج ذیل حقائق پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، دنیا کے فنا ہونے کا تصور ذہن سے مٹنے نہ دیں، اور یہ تسلیم کر لیں کہ موت تمام انسانوں کے لیے لازمی ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی وقت موت کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے مستقبل سے خوفزدہ ہونے اور ماضی پر افسوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور یہ دنیا اتنی بلند اور قیمتی نہیں ہے کہ اس کے نہ ملنے پر انسان افسوس اور حسرت کرے۔ نمبر 2، اگر آپ کی مشکلات و مسائل قابل حل ہیں تو انہیں فوراً حل کیجیے اور پریشانی کو موقع نہ دیجیے کہ وہ آپ کی سوچ اور فکر پر حملہ آور ہو۔ اگر آپ کا مسئلہ ناقابل حل ہے تو صبر کیجیے اور تقدیر الہی پر سر تسلیم خم کر دیجیے، اس لیے کہ یہ تسلیم قانون الہی کی اطاعت اور صبر ہے، جو کہ سعادت مند زندگی کی راہ پر پہلا قدم ہے۔ نمبر 3، مذکورہ نتائج پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا مضبوط ارادہ کر لیجیے تاکہ پریشانی اور بے چینی کو آپ کے نزدیک آنے کا موقع نہ ملے۔